السلام علیکم ویورز، آپ میں سے چند دوستوں کو چند کو زیادہ نہیں کہ میں کرنٹ افیئرس کی تفصیلات وغیرہ میں نہیں جاتا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بدقسمتی سے اسلامی جمہوریہ پاکستان نامی اس ملک میں کرنٹ افیئرس ہیں ہی نہیں۔ میں اب 70+ ہوں۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے یہی پنجابی میں کہتے ہیں رنڈی رونا، یہ کوئی گل ہی نہیں ہے۔ رنڈی ہوتی ہے جو بیوہ ہو جائے۔ میں مدتوں سے یونیورسٹی سے لے کے آج تک کرنٹ افیئرس نہیں۔ ہمارے ایک شاعر تھے، ان کا ایک مصرع ہے، حالات حاضرہ کو بڑی دیر ہو گئی جب سے ہوش سنبھالنا ہے، پاکستان نازک مرحلے، حالات بہتر ہو جائیں گے۔ مجھے کراہت آتی ہے، سچی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مجھے لسی میں پانی ڈال کے اس کو بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں کہ میرے جو ویورز ہیں ماشاءاللہ وہ عام لوگوں سے ان کی ذہنی اور فکری سطح زیادہ ہے، اس لیے وہ جو کہتے ہیں نا عقل مند کو اشارہ کافی ہوتا ہے۔ تو میرا چونکہ یہ فیتھ ہے کہ میرے ویورز بھی میرے جیسے ہی ہیں، اس لیے میں بات کو لٹکاتا نہیں ہوں، ٹو دا پوائنٹ کرنا ہو، بیکاز میرے لیے پیسے شیسے بالکل وہ سیکنڈری بات ہے۔ آئی ڈو اٹ آؤٹ آف اے ڈیوٹی، میں فرض سمجھ کے یہ کرتا ہوں۔ بہرحال وزیر دفاع خواجہ آصف ہے ظاہر ہے۔ اچھا، یہ ہمارے جو وزیر دفاع ہوتے ہیں نا، ان کے بارے میں ایک بات مشہور ہے اور کب سے ہے کہ ہمارا ڈیفینس منسٹر جو ہوتا ہے وہ سیلف ڈیفینس منسٹر ہوتا ہے، اور اس بیچارے نے کیا کرنا ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال کہنے کو تو وزیر دفاع ہی ہیں، ان کا کہنا ہے کہ افغانستان کی طرف سے حملے ہوں اور ہم بھائی کہیں یہ منافقت ہوگی۔ بڑی جلدی ہوش آ گئی بھائی، افغان طالبان ہمارے بھائی ہیں نہ دوست۔ اگر طالبان حکومت نے یہ رویہ نہ بدلا تو پاکستان کو سخت اقدامات کرنے پڑیں گے۔ بھائی کب کی بات کر رہے ہیں تمہارے جو آقا ہیں جن کی اب سیاسی حیثیت صفر بھی نہیں رہی، خواجہ صاحب وہ وقت بھول گئے جب اخباروں پہ چھپا کرتے تھے۔ اس زمانے میں پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ کی مار کٹائی شروع تھی، اشتہار کیا چھپتے تھے نواز شریف کی طرف سے، یاد ہے؟ تم نے ڈھاکہ دیا، ہم نے کابل لیا، لاؤ کابل۔ آج آپ کچھ اور ہی بول رہے ہو۔ کدی پوچھے ہیں اپنے باس نے، اپنے گرو نے، کہ ہم نے کابل لیا اور لاؤ؟ آپ کا جو جد امجد ہے سیاسی طور پہ ضیاء الحق، انہیں روکڑے کے چکر ہے، اور ون لمیٹڈ روکڑا کہاں گیا آج تک کسی کو نہیں پتا۔ میں تو کب سے کہہ رہا ہوں، میں تو اس ملک کے شہریوں سے بھی حکمرانوں سے بھی کہتا ہوں کبھی افغانوں کی تاریخ ہی پڑھ لو، چولو، ان کی تو ساری زندگی ایک دوسرے کو مارنے میں گزری ہے، تو ہمارے وہ مامے کے در سے ہو گئے۔ اور یہ جو برادر برادر ہوتا ہے نا، یہ کوئی برادر نہیں ہوتا۔ اقتدار کے کھیل میں وہ کہتے ہیں کنگشپ نوز نو کنشپ۔ آپ کی 2-3 بڑی میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنی آغاز اسلامی تاریخ جب خلافت سے ملوکیت میں تبدیل ہوئی، جناب امیر معاویہ نے اور پھر یزید بن امیر معاویہ نے کیا کیا؟ میں کوئی نئی بات تو کر ہی نہیں رہا، یا تو کتابوں کو آگ لگا دو۔ اس کے بعد ہمارا کلیم ٹو گلوری کیا ہے؟ آٹومن امپائر، اسے بھی بکواس ہی کرتے تھے، خلافت عثمانیہ، حالانکہ وہ سلطان تھے۔ ہم نے خلافت ادھر، ہمارے ایک بہت ان کو گلیمرائز کیا جاتا، ان کی والدہ تھیں، بولی اماں یہ جوہر علی کی جان بیٹا خلافت پہ دینا۔ انہوں نے 300 بڑھیاں ہوندیاں سی، انہوں نے ایک سی پاگل ابراہیم، انہوں شک پہ اپنی ایک بیوی تھی، انہیں 200 بڑھیاں استنبول دے نال جڑا نہیں ہو اتنے غرق کر دیتی سی۔ اور وہاں قانوناً یہ تھا، اور بڑی دیر تک رہا، پہلے نہیں تھا بعد میں ختم ہوا، وہ کیا تھا کہ جس کو ولی عہد بنانا ہے باقی جڑے 10 20 50 مار دیو، وہ قتل کر دیے جاتے ہیں۔ اتنے برادر
پاکستان کا دانشور ہو یا ہم لوگ ایب نارمل ہیں. یہ کہانی کی اچھا وہ تو میں استنبول اور ترکی جا گزا. خلافت عثمانیہ کو ختم کس نے کیا؟ مصطفیٰ کمال اتاتورک. میں نے کیا، آپ نے کیا. مغلوں کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، صفویوں کی دیکھ لو. تیمور نے برباد کر کے رکھ دیا. کون تھا وہ؟ اس کو صاحب قرآن کہتے ہیں. امیر تیمور شاید ہماری تاریخ میں یہ سلاطین وغیرہ کی، اس نے سلطان کبھی نہیں کہلایا. وہ قرآن پاک کو سیدھا اور پھر الٹا بھی اسی طرح پڑھ سکتا تھا. یہ اس کا حال ہے. اس نے رحم کھایا کبھی کسی مسلمان پہ؟ مجھے بتا دیں. تو ہم چول سے نیم خواندہ یا چھچورے لوگ ہیں. برادر 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 نہیں ہوتا. عام زندگی میں برادر نہیں ہوتے. پاکستان کی آج سے 50-60 سال پہلے جتنی بڑی انڈسٹریل گروپس تھے، سیگلز مثلا، چلو ایک نام یاد آنا، اب دیکھو کہاں ہیں، اکٹھے ہیں. سروس گروپ تھا، میں دونوں کو جانتا تھا. سعید صاحب تھے بڑے بھائی، اور جو مختار تھا، احمد مختار وزیر بھی رہا ہے، اس کے ساتھ میری بڑی دوستی تھی. خواجہ صالح کے وہ HSN میں کلاس فیلو تھے. خواجہ صالح واز اے ویری ویری ڈیئر اینڈ اے کلوز فرینڈ آف مائن. اس لیے اس سے بھی دوستی سپلٹ ہو گئی. پاکستان کے سارے گھرانے اٹھا کے دیکھو. اچھا، ہمارے ہاں عام طور پہ شریکہ ایک لفظ استعمال. شریکہ کہتے کس کو؟ جو ماں کے دودھ اور باپ کی جائیداد میں شریک ہو. پاکستان کا حکمران اتنا گھٹیا نیچ، اپنے لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے، جذباتی طور پہ ایکسپلائٹ کرنے کے لیے برادر برادر. کوئی برادر نہیں. یہ تو کھیل ہی اور ہے، اس میں کوئی برادر نہیں. انگریزی کا محاورہ ہے. وہاں بھی ایک زمانے میں ایسا ہی تھا، اب وہ مہذب ہو گئے بہت، اسی لیے ہم سے بہت آگے نکل گئے. انگریزی کا محاورہ ہے، کنگشپ نوز نو کنشپ. اردو میں کہتے ہیں اقتدار کا کوئی رشتہ دار نہیں ہوتا. آپ کا کیا خیال ہے کہ نواز برادران میں سارا لبی ڈبی چل رہا ہے؟ ایسا نہیں ہے. اس لیے چھوڑے یہ جو وزیر دفاع خواجہ آصف یہ افغانستان کے بھائی کہیں یہ منافقت ہوگی. یہ منافقت تو تم نے ایجاد کی. آپ کے باس پاکستان کے اخباروں میں بے تحاشا عوام کا پیسہ جیسے آج بھی برباد ہو رہا ہے، اخباروں کو برائب کیا جا رہا ہے اشتہار دے کے اپنے تھوبڑے. تو یہ منافقت ہوگی نہیں، یہ منافقت ہے. ہم نے ڈھاکہ دیا، ہم نے کابل لیا، تم نے ڈھاکہ دیا. اس کے بعد میثاق جمہوریت دونوں میں، چونکہ لڑ مر رہے تھے پہلے، پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، میثاق مکا کر لو. ونڈ کھاؤ تے کھنڈ کھاؤ. مارا